وزیر اعظم نواز شریف آج اپنے سخت ترین سیاسی حریف عمران خان کے گھر پہنچ گئے، انہیں گلے لگایا اور پاکستان میں امن کے لیے اپنی حکمت عملی پر انہیں پورے اعتماد میں لیا۔ عمران خان نے نواز شریف کی تعریف کی، پاکستانی قوم خوش ہوئی ہے۔ آج ڈالر بالآخر 98 روپے کا ہی ہو گیا۔ اس کا براہ راست اثر یہ ہوگا کہ پیٹرول سے لے کے عام اشیاء تک کی قیمتوں میں بہرحال کمی ہوگی اور پاکستانیوں کے لیے سکون کا سامان ہوگا۔ کراچی کے لیاری میں صورتحال قابو سے باہر ہوئی ہے، ایک بار پھر بم برسے ہیں، لاشیں گری ہیں۔ اس معاملے میں بھی وزیر اعظم کو براہ راست ایکشن لینا ہوگا۔ پی 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 کی قیادت مانے یا نہ مانے، مگر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کارکردگی کے میدان میں فیل ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کیس میں خصوصی عدالت نے حکم دیا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ اس کے سامنے پیش ہوں، جس نے کہا تھا کہ جنرل مشرف کی جان کو سخت خطرہ ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے آج کہا گیا کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسی ISI تھی۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان میں اچھی خبروں کا دن ہے اور آج بھی اس سلسلے میں ہمارے پاس کئی خبریں ہیں اور حقیقی معنوں میں یہ بڑی اچھی خبر ہے اور آج آئی ہے سیاسی میدان سے۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اپنے سخت ترین سیاسی حریف تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان کے اسلام آباد میں گھر بنی گالہ آج خود تشریف لے گئے۔ اپنے ساتھ وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان کو بھی لے گئے۔ عمران خان کو ان لوگوں نے گلے لگایا اور انہیں پاکستان میں امن کے قیام کے لیے اپنی حکمت عملی کے بارے میں اعتماد میں لیا۔ انہیں تفصیل سے بتایا کہ حکمت عملی کے حوالے سے اس وقت حکومت اور ریاست کے جو معاملات ہیں کس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں۔ عمران خان کو یہ بھی بتایا کہ ان کا تعاون کہاں درکار ہے، ان سے مشورے بھی مانگے اور انہیں ہر اس پہلو سے آگاہ کیا جو ان کے علم میں تھا۔ جناب عمران خان پر اعتماد بھی ہو گئے اور پاکستان کے سیاسی ماحول میں یہ ایک ذری باب ہے جو آج رقم کیا گیا۔ پاکستان میں سیاسی حریف اس سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے سے بھی گریز رہے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ قومی معاملات میں پاکستان کی سیاسی قیادت اکٹھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے تھر کول کے معاملے میں جناب آصف علی زرداری اور جناب وزیر اعظم نواز شریف اکٹھے ہوئے تھے، تھر کول منصوبے کا افتتاح کیا تھا۔ تھر پارکر میں ہونے والی خشک سالی اور قحط کے حوالے سے جناب نواز شریف فوری طور پہ سندھ پہنچے تو بلاول بھٹو زرداری ان کے ساتھ موجود رہے، ہر جگہ پہ موجود تھے اور آج جناب وزیر اعظم نے تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان کے ساتھ مل کے بھی پاکستان میں امن کے قیام کے حوالے سے جو اسٹریٹجی اس وقت بن رہی ہے اس حوالے سے ان کو اعتماد میں بھی لیا اور انہیں یقین دلایا کہ ہر معاملے میں اور ہر نہج پہ تحریک انصاف کی سپورٹ انہیں چاہیے ہوگی، کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں۔ آج کے اس غیر واقعے کے بعد جناب عمران خان خود میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے بہت خوش دلی سے اور بہت اعتماد کے ساتھ وزیر اعظم کی اور حکومت کی اس حوالے سے تعریف بھی کی۔ عمران خان تعریف کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نواز شریف، انٹیریئر منسٹر چودھری نثار یہ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، ایک بہت پریشر کے نیچے، کیونکہ ایک بہت بڑی یہاں تھوڑے لوگ ہیں لیکن ایک پاورفل پرو وار لابی ہے جو چاہتی ہے کہ جنگ لڑیں، ماریں۔ 10 سال سے جو کر رہے ہیں، 6000 آپریشن ہو چکے ہیں، وہ اور آپریشن چاہتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر نے اور انٹیریئر منسٹر نے بڑا زبردست سٹینڈ لیا ہوا ہے، پورا موقع دے رہے ہیں ڈائیلاگ کو۔ تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے زبردست سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ تعریف یہیں پہ ختم نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا کہ اسی سٹینڈ کی وجہ سے، حکومت کی حکمت عملی کی وجہ سے اب انتہا پسند اور دوسرے ایسے گروہ جو پاکستان سے جنگ پر آمادہ ہیں وہ تقسیم بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس حکومت کو میں یہ ایک ان کی خاص طور پہ ان کو ایک کامیابی کے اوپر داد دینا چاہتا ہوں کہ ڈائیلاگ کی وجہ سے انہوں نے ملیٹنٹس کے اندر تقسیم کر دیا، یعنی وہ لوگ جو ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں اور ایک اب واضح ہو گیا کہ ایک چھوٹا سا گروپس ہیں جو ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتے، جو بھی ہو جائے انہوں نے لڑنا ہے۔ تو یہ جو تقسیم ہوئی ہے یہ بڑی خوشائن چیز ہے، یہ کامیابی ہے۔
امن مذاکرات کے حوالے سے جو پیش رفت ہو رہی ہے اس کا بھی ذکر ابھی ہی تھوڑی دیر میں ہم کرتے ہیں، لیکن پہلے اس انتہائی مثبت سیاسی ماحول کا ذکر کر لیں جو کہ آج سامنے آیا اسلام آباد کے بنی گالہ کے علاقے میں، جب تحریک انصاف کی قیادت اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اور حکومتی قیادت ایک جگہ اکٹھی ہو گئی اور پاکستان کے اس نمبر 1 مسئلے کے حوالے سے انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا عہد کیا۔ انتخابات سے قبل بھی وزیر اعظم جناب نواز شریف جو کہ اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے، انہوں نے ایک بڑا قابل قدر قدم اٹھایا تھا، بڑی قابل قدر ان کی ایک کوشش تھی جب جناب عمران خان ایک حادثے کا شکار ہوئے تھے لاہور میں اور وہ اسٹیج سے گر گئے تھے، انہیں شدید چوٹیں آئی تھیں اور جناب نواز شریف نے اس موقع پر ایک بہت بڑا خیر سگالی کا پیغام دیا تھا، بہت اطمینان بس پیغام دیا تھا، جب انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی اس اہم موقع پہ اپنی سیاسی سرگرمیاں بھی معطل کر دی تھی اور عوامی جلسے میں جناب عمران خان کے لیے دعا کرائی تھی کہ اللہ عمران خان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ میرے ساتھ آمین کہیں۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے میں کل اپنی جو میری انتخابی مہم ہے، میں کل کے دن کے لیے اس کو منسوخ کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اسی روز محترم جناب نواز شریف کی صاحبزادی اور پاکستان مسلم لیگ کی 14 سال رہنما محترمہ مریم نواز نے بھی ہمیں فون کیا تھا اور انہوں نے خاص طور پہ عمران خان صاحب کے لیے اپنے اور اپنے خاندان کے اور اپنی پارٹی کے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار بھی کیا تھا۔ ہم سب کی دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، جلد از جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ ان کی زندگی بچ گئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ ہیں، اور میری پوری پارٹی کی طرف سے، پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی طرف سے، میری طرف سے تمام جو نیک تمنائیں ہیں، دلی دعائیں ہیں، وہ عمران خان صاحب کی صحت یابی کے لیے۔ پاکستان کی سیاسی قیادت کے جذبات اگر ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح سے ہوں گے اور اس طرح سے مثبت انداز میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ قومی معاملات میں آگے چلیں گے، ذاتی معاملات میں آگے چلیں گے، تو اس کے خوشگوار اثرات پورے ملک میں ہوتے ہیں، ترقی کی فضا بہتر ہوتی ہے اور ملک کے عوام تقسیم ہونے کے بجائے ایک دوسرے سے جڑنے پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ماحول اس وقت تقویت پا رہا ہے اور اب سے چند ہفتے قبل اس کی ایک بڑی مثال سامنے آئی جب پاکستان میں توانائی کے مسئلے کے حل کے لیے تھر کول منصوبے کے حوالے سے جناب وزیر اعظم نواز شریف خاص طور پہ تشریف لائے اس منصوبے کا افتتاح کرنے کے لیے، لیکن اس موقع پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ جناب آصف علی زرداری نے فیصلہ کیا کہ اس موقع پر وہ خود وزیر اعظم کا استقبال کریں گے، ان کے ساتھ اس منصوبے کا افتتاح کریں گے اور پاکستانی قوم کو اتحاد اور یگانیت کا ایک اہم پیغام دیں گے۔ یہی پیغام ان دونوں بہت اہم سیاسی رہنماؤں نے مجلس میں بھی پاکستانیوں کو اور وہاں پہ موجود لوگوں کو دیا۔ اس طرح کی سیاست اب پاکستان میں رائج ہو جانی چاہیے، اور جو اس وقت آپ کا کردار ہے محترم زرداری صاحب، اور جو کچھ مجھ جیسے ناچیز کا کردار ہے، یہ الحمدللہ دوسروں کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے، ہمارے کارکنوں کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ ان کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ بھئی پاکستان کی سیاست کا رخ اب اس طرف ہے۔ سندھی میں کہتے ہیں میاں صاحب سندھ میں بھلی کرے آئے ہو۔ الحمدللہ آج ہماری سب لیڈرشپ پاکستان کی میچور ہو چکی ہے، وقت کا انقلاب ہے۔ یہی کل کی سیاست اور کل کی آنے والی نسلوں کو ہم نے سبق سکھانا ہے۔ پاکستان اب اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ آج ہم نے ایک ساتھ مل کے کندھا کندھے سے ملا کے ایک دوسرے کی مدد نہیں کی تو کل شاید ہم کرنا بھی چاہیں تو ہم کر نہ سکیں۔ کون پاکستانی ہے جو اس ماحول پہ خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اس سے پہلے اپنی سیاسی قیادت کو صرف دست و گریبانی ہی دیکھا ہے، ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اب جو یہ ماحول بن رہا ہے جس کی ایک بڑی مثال اسلام آباد کے بنی گالہ کے علاقے میں ہوئی جب وزیر اعظم جناب نواز شریف عمران خان کے ساتھ ملے، انہیں گلے بھی لگایا اور ایک بہت اہم موضوع پر انہیں تفصیل سے انہوں نے بریف بھی کیا اور ان سے تعاون بھی مانگا۔ وہ مسئلہ ہے پاکستان میں امن قائم ہو اور اس کے لیے حکومت کی خواہش ہے اور پاکستان کی سیاسی قیادت کی کہ طالبان سے مذاکراتی حل ڈھونڈا جائے اور جنگ کو ترجیح نہ دی جائے، مذاکرات کیے جائیں۔ اس سلسلے میں تحریک انصاف اور جناب عمران خان اور پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف یکساں ہے، بلکہ آئیڈینٹیکل ہے کئی دوسرے معاملات کی طرح۔
اور طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے حالیہ دنوں میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس سلسلے میں ہم مزید معلومات حاصل کریں گے۔ اور آج کے سلسلے میں اہم پیش رفت یہ ہے کہ طالبان کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے جس کے سربراہ جناب مولانا سمیع الحق ہیں، وہ کل میران شاہ جا رہے ہیں۔ حکومت اس سلسلے میں انہیں خصوصی ہیلی کاپٹر بھی فراہم کرے گی جہاں پر ان کی طالبان کی شورا سے مذاکرات ہوں گے۔ اس دوران حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو بھی، جو کہ نئی کمیٹی ہوگی، اسے آخری شکل دے دی گئی ہے اور اس میں چند جو اس وقت کے ایکٹیو سروس بیوروکریٹس ہیں انہیں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب رستم شاہ محمد بھی اس میں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ایک بڑی پیش رفت ہو رہی ہے، اس کی مزید معلومات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے حکومتی مذاکراتی کمیٹی جو کہ اب عملاً ختم ہو چکی ہے، اس کے رکن جناب رحیم اللہ یوسف زئی۔ بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ 10 دن ہو گئے طالبان نے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، حملے روکنے کا اعلان کیا تھا، اور عملاً کوئی بڑا حملہ پاکستان میں خدا کا شکر ہے کہ ان دنوں میں ہوا ہے۔ اس طرح کی جنگ بندی اور اس پہ اتنا مؤثر عمل درآمد کیا آپ کو حیرانگی ہے؟ دیکھیں تقریباً ہفتہ 8 دن ہو گئے کوئی حملہ نہیں ہوا، اور یہ واقعی میرے خیال میں لگتا یہ ہے کہ طالبان کی طرف سے تو جنگ بندی کے اوپر عمل ہو رہا ہے، لیکن جو اور تنظیمیں ہیں انہوں نے خلاف ورزیاں کی ہیں۔ اب یہ جو تنظیمیں ہیں یہ چھوٹی تنظیمیں ہیں، یہ سپلنٹر گروپ ہیں، میرے خیال میں ان میں سے اکثر طالبان کی تحریک میں اس وقت شامل نہیں ہیں۔ اختلاف رائے ہے، ایک تو یہ جو انہوں نے ایک طرفہ جنگ بندی کی، مذاکرات کے حق میں بھی کچھ گروپ نہیں ہیں، اور پھر کچھ گروپ کہتے ہیں کہ شریعت کا مطالبہ جو ہے وہ سب سے آگے رکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان نے کوشش کی ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اس پورے ماحول میں اب بات چیت کیسے آگے بڑھے گی؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا بیک گراؤنڈ میں اس سلسلے میں کوئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے جو آپ کی اطلاع میں ہو؟ میرے خیال میں دیکھیں یہ چونکہ تھر کا واقعہ ہوا اور پھر وزیر اعظم کی توجہ بڑھ گئی تو اس میں کچھ دیر ہو گئی، حالانکہ فائر بندی تو پہلے ہو گئی تھی اور یہ شاید نئی کمیٹی جلد ہی بننی چاہیے تھی، لیکن اس میں دیر ہو گئی ہے۔ لیکن اس دوران کم از کم یہ جو طالبان کی مذاکراتی کمیٹی ہے تو اس سے تو رابطے تھے حکومت کے، اور ان کے ذریعے کچھ پیغام رسانی بھی ہو رہی تھی، تو ابھی انتظار تھا کہ سرکاری نئی کمیٹی بن جائے تاکہ اگر وزیرستان جانا پڑے تو اس میں اس کمیٹی سے بھی کوئی 1 یا 2 رکن وزیرستان جائیں۔ تو ایک تو یہ بات تھی، میرے خیال میں اب اس کے بارے میں بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو طالبان کی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان سے ملاقات ہو گئی ہے، تو یہ تو ان کے رابطے بحال ہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی شورا کی جو رائے ہے تو اس کے بارے میں ابھی میرے خیال میں مزید مشورہ ہوگا کہ براہ راست مذاکرات فوراً ہوں گے یا کچھ عرصے کے بعد ہوں گے۔ لیکن میرے خیال میں اگر جنگ بندی پہ عمل درآمد ہوا، مؤثر فائر بندی ہوئی، تو یہ اس سے کافی مدد ملے گی ایک اچھا ماحول پیدا کرنے کے لیے اور مذاکرات کو آگے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف زئی ہمارے ساتھ تھے۔ وقفے کے بعد اس خوشخبری کا مزید ذکر ہوگا جو کئی دنوں سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ بہت بڑی خوشخبری ہے، مسلسل پاکستانی روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے اور آج اس میں تو کمال ہی ہو گیا، 98 روپے تقریباً کا ڈالر ہو گیا ہے۔ یہ وہ دعویٰ اور وہ وعدہ تھا جو جناب اسحاق ڈار نے کیا تھا، اس وقت لوگ مذاق اڑا رہے تھے، لیکن اب یہ تو حقیقت کا روپ دھار گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانیوں کو آئندہ چند ہفتوں چند مہینوں میں ان کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں مہنگائی میں کمی آئی ہے، پیٹرول سے لے کے روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ وہ کیسے، یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں ڈرامائی اضافے کا سلسلہ آج بھی جاری رہا ہے، اور آج اوپن مارکیٹ میں روپے کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں 2 روپے 40 پیسے اضافہ ہوا، جس کے بعد اوپن مارکیٹ میں آج ایک ڈالر 98 روپے کا ہو گیا۔ یہ وہ سنگ میل تھا جو طے ہوا تھا اور جس کا اعلان کیا تھا وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار نے ہمارے ہی پروگرام میں گزشتہ دسمبر میں، جب اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ ان کی کوشش ہوگی کہ پاکستان میں ڈالر دوبارہ 98-99 روپے کا ہو جائے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ بات کی تھی، یہ یا وعدہ کیا تھا، تو لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کا بھی، اور ہم سے بھی کہا تھا کہ اس قسم کی خبر کو اور اس کو
ہم کیوں کمٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کیوں سمجھ رہے ہیں کہ واقعی ایسا ہو جائے گا، لیکن آج ایسا ہو گیا۔ ان لوگوں کا خواب تھا لیکن یہ واقعی حقیقت بن گئی ہے، اور آج کا دن اس سلسلے میں بہت اہم دن ہے۔ پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستانیوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے روپے کی، ان کی کرنسی کے وقار میں اضافہ ہوا ہے، اس کی قوت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ملنے والی تمام اشیاء کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں، کیونکہ پاکستان جو ہے اس میں زیادہ امپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہے، اور اس کے لیے ہم تمام چیزیں، جس میں خاص طور پہ فیول یعنی کہ پیٹرول ڈیزل وغیرہ ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری روزمرہ اشیاء کی چیزیں ہیں وہ سب ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور جب ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا تو ان چیزوں کی قیمتوں میں کمی ہوگی۔ وہ کس طرح سے، کس کس جگہ پر، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن آج پاکستانی معیشت کے حوالے سے چند بہترین خبریں اور جناب اسحاق ڈار نے شیئر کی۔ آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور یقینی طور پہ یہ ان کی ایک فخریہ انداز کی پریس کانفرنس تھی، جس میں انہوں نے خاص طور پہ اس بات کا فخر سے اعلان کیا کہ چاہے ڈالر ہو یا پیاز، اب یہ اسی سطح پر آ چکی ہے جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ دی موسٹ اسینشل آئٹمس انکلوڈنگ ڈالر، میں پیاز اور ڈالر کو ایک ساتھ ملا رہا ہوں، پیاز، ٹماٹر اور ڈالر میں ایک ساتھ ملا رہا ہوں کہ جب ہم 5 جون کو پرائم منسٹر نواز شریف نے حلف لیا تھا، یہ قریباً وہ قیمتیں اس سطح پہ آ چکی ہیں انکلوڈنگ ڈالر۔ آپ کا بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری کوئی نہیں ہے، یہ آپ کی جو روپی اپریسیشن ہوئی ہے، اس میں جو کانفیڈنس آیا ہے، آئی ایم شیور کہ آپ نے ورک آؤٹ کیا ہوگا، قریباً پاکستان کا قرضہ 800 ارب روپیہ نیچے چلا گیا۔ یعنی امیجن کہ 1 روپے کے قرضے سے پاکستان کو کتنی بڑی ہٹ ہوتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ جو اب ہو چکا ہے وہ یہ کہ روپے کی قدر اس حد تک بہتر ہوئی ہے کہ اب پاکستان کے قرضوں کا بوجھ 800 ارب روپے اس میں کم ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ حالیہ مہینوں میں جو پاکستانی معیشت کے اعداد و شمار بہتر ہوئے ہیں، اس پر تمام پاکستانیوں کو یقینی طور پہ اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے، بلکہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور آج اس کی باقاعدہ اطلاع سرکاری طور پہ اطلاع دی جناب اسحاق ڈار نے۔ پچھلے سال پہلے 8 مہینے میں ہمارے جو ریونیو کلیکشن تھی، ٹیکسز کلیکشن 1145 بلین 1145 بلین، اور اس سال الحمدللہ یہ ہے 1348 بلین۔ دس از اپ ٹو 28 فیبروری 2014، 8 مہینے کا۔ اس کا مطلب ہے یہ 17.7% گروتھ اللہ کے فضل و کرم سے ہو گئی ہے۔ یہ 8 مہینے میں جو تھا وہ 4.1% فسکل ڈیفیسٹ تھا، اور اس سال پہلے 8 مہینے میں 3.1% فسکل ڈیفیسٹ ہے، تو اس پہ بھی ہم آن ٹریک ہیں۔ پچھلے سال پہلے 8 مہینے میں 9 ارب 23 کروڑ 9.23 بلین ڈالرز آئے تھے، ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں نے باہر سے پاکستان میں بھیجے تھے۔ اس سال کے جو پہلے 8 مہینے 28 فروری تک 10 ارب 24 کروڑ 10.24 بلین ڈالر جو ہیں وہ آ چکے ہیں۔ اس کا یہ ہم اپنے پروجیکٹڈ ٹارگٹ سے آگے الحمدللہ جا چکے ہیں، یہ 11% کی گروتھ ہے۔ پچھلے سال 8 مہینے میں 15.88 بلین 15 ارب 88 کروڑ تھا ایکسپورٹ ہماری جو تھی فگر۔ اس سال الحمدللہ یہ 16 ارب 86 کروڑ 16.86 بلین US ڈالر، جس کا مطلب ہے کہ ایکسپورٹ میں 6.2% گروتھ ہوئی ہے۔ ایک عام پاکستانی پوچھ سکتا ہے تو ہمیں کیا، اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ جو ہوگا پاکستانیوں کو، جو یقینی طور پر نظر بھی آنا چاہیے، وہ ہوگی مہنگائی میں کمی، اور مہنگائی میں کمی پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں سے لے کے روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا پورا ایک تفصیلی احاطہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں ایک خصوصی رپورٹ میں جو مرتب کی ہے ہمارے نمائندہ خصوصی علی عمران سید نے۔ کچھ ایسا لگتا ہے کہ روپے کی ذلت اور جگ گھسائی کا دور ختم ہوا، اور ایسا کچھ ضرور ہوا کہ روپے نے ایک بار پھر زور پکڑنا شروع کیا، اور حتیٰ یہ کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ چند ہفتوں کے دوران ڈالر روپے کے مقابلے میں 8 روپے سستا ہو گیا۔ اس سارے معاملے میں مہنگائی میں کمی کا امکان وہ سب سے بڑی اطلاع ہے جو عوام کے لیے خوشخبری سے کم نہیں، لیکن کیا حقیقتاً ایسا ہوگا بھی؟ یہ وہ سوال ہے جو عوام بار بار پوچھتے ہیں، کیونکہ وہ یہ نوٹ کرتے آئے ہیں کہ عالمی منڈی میں کسی بھی شے کی قیمت میں اضافہ ان پر فوری طور پر مسلط کر دیا جاتا ہے، جبکہ کسی بھی شے کی قیمت میں کمی انتہائی سست رفتاری کے ساتھ عوام پر منتقل کی جاتی ہے۔ اس کا افیکٹ ڈیفینیٹلی آتا ہے، لیکن ناٹ امیڈیٹلی، وہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے۔ کنزیومرز کو کہاں پہ ملتی ہے؟ ریٹیل نیٹ پہ، اور ریٹیل نیٹ پہ یہاں سے مال جا کے پہنچنا ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ پلسز اور اسپائسز کے ریٹس ابھی دنیا میں
بہت بڑا ریسیشن آیا تھا، ہاف پرائز ہو گئی ہیں، تو وہ ابھی تک یعنی کہ اس کو بھی میں کہوں گا 6 مہینے سے چل رہا ہے وہ ریسیشن ڈیلی ڈاؤن، لیکن ریٹیلر نے ابھی تک نہیں کیا ہے۔ ایک عام آدمی یہ بھی سوال کرتا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر کیوں کر یکدم غائب ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ڈالر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ملک میں ہر طرف مہنگائی پھیل جاتی ہے، اور اگر ڈالر کی زر مبادلہ میں موجودگی مہنگائی میں کمی کا ذریعہ ہے تو کیوں کر پرتعیش اور غیر ضروری اشیاء کی امپورٹ کر کے انہیں ضائع کر دیا جاتا ہے؟ کیا حکومت عوام کے لیے پرتعیش اشیاء کی امپورٹ پر پابندی کا فیصلہ نہیں کر سکتی؟ ایک اندازے کے مطابق روپے کی قدر میں اضافے کے بعد کھانے پینے کی مختلف اشیاء یعنی دال، چاول، گھی، تیل اور چائے سمیت مختلف چیزوں کی قیمت میں 10% تک کمی ممکن ہے۔ صرف امپورٹ ہی نہیں بلکہ ملک میں پیدا ہونے والی مختلف اشیاء کی قیمت بھی گھٹنے کا امکان ہے، کیونکہ ڈیزل کی قیمت میں کسی بھی ممکنہ کمی سے ٹرانسپورٹرز کی جانب سے مال کی ترسیل سستے ہونے کا امکان ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عوام ڈیزل اور پیٹرول پر چلنے والی ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی کی بھی امید رکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ بھی 15 دن میں کم ہوئی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ 10 تو یہ ہو گیا، 4-5 روپے اور بھی فرق ہوا ہے، تو 14-15 روپے کا فرق ہونا چاہیے۔ جو ہماری کنٹری کی پوزیشن ہے اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کم ہوگا نہیں۔ سیمنٹ ہو یا دیگر تعمیراتی سامان، امپورٹڈ استعمال شدہ گاڑیاں ہوں یا نئی گاڑیاں، موٹر سائیکلز ہوں یا سونے کی قیمت، کپڑے ہوں یا موبائل فونز یا ان کے علاوہ ہزاروں اشیاء، سب کی قیمت میں کمی دکھائی دے رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر ڈالر 98 روپے کی سطح پر برقرار رہے تو قیمتیں 10% تک کم ہونے کا جواز بنتا ہے۔ ایسی صورت میں حکومت کو امپورٹرز، ہول سیلرز اور دکانداروں پر کڑی نگاہ رکھنی ہوگی کہ کہیں بھی کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے کیمرامین محمد مرسلین کے ساتھ علی عمران سید، جیو نیوز، کراچی۔ یہ مسلسل آنے والی اچھی خبر کے اثرات ثمرات پاکستان کے عوام تک اسی صورت میں پہنچیں گے جب حکومت جناب اسحاق ڈار اس بات کی یقینی کریں، اس بات کی یقین دہانی حاصل کریں اور اس بات پر یقینی طور پہ عمل درآمد کرائیں کہ اس کے فوائد یعنی کہ پاکستانی روپے کی قدر میں 10% اگر اضافہ ہوتا ہے تو 10% مہنگائی میں کمی ہونی چاہیے، خاص طور پہ امپورٹڈ اشیاء میں، اور پاکستان کے عوام کو بہرحال اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے جس کے لیے اب ایک بار پھر لگتا ہے کہ صوبائی حکومت ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ وہ معاملہ ہے کراچی کے لیاری کے علاقے میں، جہاں پر ایک بار پھر گھمسان کی جنگ ہوئی ہے، بم گرے ہیں، لاشیں گری ہیں، تقریباً 15 معصوموں کی جانیں گئی ہیں۔ اس معاملے میں بھی اب وزیر اعظم کو براہ راست ایکشن لینا ہوگا۔ آج کی صورتحال آپ کو بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔